رات کے 2 بجے ہیں. ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا ہے. ایسا سناٹا جو طوفان سے پہلے آتا ہے. ایک باپ اپنے چھوٹے بچوں کو زمین کے اندر دبا رہا ہے. نہیں، یہ کوئی ہارر سین نہیں. یہ ایک باپ ہے جو اپنے بچوں کو مار نہیں رہا بلکہ بچا رہا ہے. اوپر آسمان میں جنگی جہاز گونج رہے ہیں اور نیچے مٹی کے اندر سانسیں رک رک کر چل رہی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ غزہ نہیں، یہ 2023 نہیں، یہ 1948 ہے. اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ایک کہانی شروع نہیں ہوتی بلکہ ٹوٹتی ہے. اب ذرا ایک اور منظر دیکھیں. میڈیٹرینین سی، ایک پرانا زنگ آلود جہاز اور اس کے اندر 4500 لوگ بھرے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو ابھی ابھی ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندانوں کو مٹتے ہوئے دیکھا اور اب وہ ایک ووٹ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم واپس جرمنی جائیں گے؟ سوچیں، جہاں ان کے عزیزوں کو گیس چیمبرز میں، جہاں ان کی پہچان کو جلا دیا گیا، وہیں واپس جائیں اور جواب کیا آتا ہے؟ ناظرین، جواب آتا ہے کہ ہم صرف فلسطین میں اتریں، ورنہ ہم لاشوں کی صورت میں اتریں گے. یہ 2 مناظر، ایک باپ اپنے بچوں کو مٹی میں چھپا رہا ہے اور ایک قوم اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے. یہ دونوں سچ ہیں اور یہی اس کانفلکٹ کی سب سے خطرناک حقیقت ہے. یہ کہانی کبھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں تھی. یہ ہمیشہ 2 سچائیوں کا کولائزن رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ کیا واقعی ایک ریلیجس وار ہے یہ، جیسا کہ اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے، یا یہ ایک جیو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے جہاں انسان صرف مہرے ہیں؟ ذرا امیجن کریں، آپ ایک عام انسان ہیں. آپ کی ایک چھوٹی سی زمین ہے. آپ کے گھر کے باہر ایک درخت ہے. آپ کی زندگی سمپل ہے، پریڈکٹیبل ہے. اور ایک دن اب صبح اٹھتے ہیں اور آپ کے شہر کی دیوار پر ایک بلیک بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے، کل یونائٹڈ نیشنز نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی زمین کو تقسیم کیا جائے گا. جی ناظرین، یہ کوئی فکشن نہیں ہے. تو آئیے سمجھتے یہ کہانی کی بیک گراؤنڈ ہے کیا. ناظرین، یہ ایک 16 سالہ لڑکے کے ساتھ ہوا. یہ 30 نومبر 1947 کی بات ہے. وہ اسکول آیا اور ایک جملے نے اس کی پوری زندگی بدل دی. یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے دنیا نے ایک فیصلہ کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ انصاف تھا یا ایک کیلکولیٹڈ پولیٹیکل موو؟ کہانی یہاں اور گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخ کو سرفیس پر دیکھیں تو آپ کو ایک سمپل نیریٹو ملتا ہے. یہودیوں کو ایک ہوم لینڈ چاہیے تھا اور انہیں مل گیا. لیکن بات اتنی سادہ ہے نہیں، اتنی سمپل نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا نیچے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ صرف ہوم لینڈ کی کہانی تھی ہی نہیں. یہ ایک امپیریل پاور ڈائنامکس اسٹریٹجی اور سائیکولوجیکل ٹراما کا کمپلیکس ویب ہے. 1917 پہلی عالمی جنگ جاری ہے. At the outbreak of the First World War, the government is worried about sensitive information being leaked to the enemy. برٹن کمزور ہو رہا ہے. رشیا کولیپس ہو چکا ہے.
اور امریکہ ابھی پوری طرح شامل نہیں ہوا۔ ناظرین، اس دوران ایک خط لکھا جاتا ہے جسے تاریخ میں کہا جاتا ہے بالفور ڈکلیریشن، ایک وعدہ۔ ہم فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن قائم کریں گے، لیکن اس خط میں ایک اور جملہ بھی تھا، مقامی غیر یہودی آبادی کے حقوق متاثر نہیں ہوں۔ اب ذرا رک کر سوچئے کہ ایک ہی زمین، دو مختلف وعدے ایک ہی وقت میں، یہ کوئی غلطی نہیں تھی ناظرین۔ بالکل، اگر آپ تاریخ کے پنوں میں نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک کانٹراڈکشن تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس وقت فلسطین کی تقریباً 90% آبادی عرب تھی، لیکن ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، ان سے ان کی رائے لی ہی نہیں گئی، کسی نے بودر نہیں کیا کہ ان سے بھی پوچھ لیا جائے کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک ایسا ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوا جو آج تک نہیں رکا۔ پھر آتا ہے ناظرین 1947، یونائٹڈ نیشن ایک میپ بناتا ہے، زمین کو تقسیم کرتا ہے، 56% یہودی ریاست کے لیے اور 43% عرب ریاست، 56% of the land for Jews and 43% for the Arab state.